الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آؤ میرے آقا امام الانبیاء دی باہر گائے اقدس علیہ درود و سلام پڑھنے آئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاة عرض کرتو بعد میرے برادر اکبر، برادر طریقت، سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، محسن علاقہ، استاد العلماء، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر جلالی رضوی زید علم آپ کی موجودگی میں لفظ کشائی مناسب نہیں اور الامر فوق الادب دیتا چند منٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر سا اور میرے بہت ہی محب و مخلص دوست حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیاض صاحب مظہری زیدہ شرفہ انہاں دے حکم دے حاضر ہو گیا۔ حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب دیگر دوست بزرگ و وقت مختصر ہے، اشارہ وقت قریب ہے، چند منٹ میں تمہارے سامنے خطاب کرنے ہیں اور میں دو اشعار پہلے پھر انشاءاللہ اپنی کیا کروں گا ذوق واسطے محبت سے درود پاک پڑھیں گے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں،
پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہار پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ۔ آؤ میں دونوں آل بیت دی شان چند منٹاں دے وچ سنائی جاواں۔ علماء جانتے نے میں صرف شعراں تے کم نہ رکھدا۔ آؤ میں اپنے آقا امام الانبیاء دے فرمان تو گل شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرمایا کہ جس نے ایک دن اہل بیت نال پیار کیتا، اس ایک دن دا پیار 19 سال دی عبادت تو بہتر رہے۔ آؤ میرے آقا امام الانبیاء دی بڑی سونی حدیث میں سناونا چاہ رہا ہوں۔ اے او حدیث پاک ہے، اس دے اندر تہاڈا بھی حصہ ہے اور میرا بھی حصہ ہے۔ میرے آقا فرمایا انا شجرۃ وفاطمۃ حملھا۔ میرے آقا نے بڑی سونی مثال فرمائی ہے۔ میرے آقا فرمایا انا شجرۃ وفاطمۃ حملھا وعلی لقاؤھا والحسن والحسین ثمرھا والمحبون اہل البیت برقھا ہم فی الجنت حقا حقا۔ میرے آقا فرمایا میں ایک درخت اور اس کی بنیاد میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کو منتقل کرنے والا مولا علی ہے۔ اگے میرے آقا فرمایا اس درخت کا پھل میرا حسن اور میرا حسین ہے۔ اب کہ جڑا تیرا میرا حصہ ہے ان دے بارے میرے آقا فرمایا والمحبون اہل البیت، جڑا اہل بیت نال پیار کرے گا، والمحبون اہل البیت برقھا، جڑا اہل بیت نال پیار کرے گا، میرے آقا فرمایا اس درخت دے پتے نے ضرور ضرور جنتی نے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ میرے آقا مثال کی نہیں سونی فرمائی، میں ایک درخت، اس دی بنیاد میری بیٹی فاطمہ، منتقل کرنے والا مولا علی، وہ درخت کا پھل میرا حسن اور حسین، جیڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ درخت دے پتے۔ کیوں نہ پیار کر کے ساں وہ درخت دے پتے بن جاواں۔ اگے میرے آقا فرمایا جیڑا میرے آل بیت دی محبت وچ مرے گا، میرے آقا فرمایا مات شہیدہ، او شہید مرا۔ علامہ مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں آل سنت و جماعت کل بنی ہے۔ آؤ جی میں بڑی لمبی حدیث پاک ہے، ان کا آخری حصہ جڑا میں سناونا چاہتا ہوں، جس دے وچ میرے آقا نے اہل سنت و جماعت دا نام لے کے فرمایا، میرے آقا فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ۔ میرے آقا فرمایا کہ جیڑا اہل بیت محبت وچ مر گیا وہ اہل سنت جماعت تے مریا۔ پر ہسیو ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پر ہسیو ہے اگر صحابہ دی گل آندی ہے اہل سنت محبت دی حد کر لیندے نے، اگر اہل بیت دی گل آوے اہل سنت محبت دی حد کر لیندے نے، اگر سلف صالحین اولیاء کاملین دی گل آوے اسی اہل سنت حد کر دینے آئے، اسی رب کو بھی مندے آئے، پر رب جے کو مناوے اسی اولا کو بھی مندے آئے۔
پر یاد رکھو اسی حسین دے نعرے لاندے آئیں پر اسی حسین دی سیرت ہوتے عمل نہ کر دے آؤ حسین دے نال پیار بھی کرنے پر حسین دی سیرت دے عمل بھی کرنے حضرت امام علی مقام نے جدوں کربلا دی طرف اپنا سفر شروع فرمایا اور میرے دوستو حضرت مولا علی حیدر قرار کا گزر امام علی مقام کی شہادت تو کئی سال پہلے آپ کا گزر میدان کربلا بچوں میں حضرت مولا علی نے میدان کربلا کا منظر پہلے بیان فرمایا حضرت مولا علی فرما دینے کے اس جگہ پہ میرا حسین ڈیرا لگاوے گا اس جگہ پہ حسین دیاں سواریاں بیٹھن گیا اور مولا علی فرمایا اس جگہ پہ حسین خیمہ لگاوے گا اور مولا علی نے فرمایا اس جگہ پہ میرا حسین شہید ہوئے گا اور دونوں میں بڑی پیاری گل سنانا چاہتا ہوں میرے آقا امام علی مقام دے نال بڑا پیار کر رہے ہیں بڑی محبت کر رہے ہیں حضرت جبریل حاضر ہوں گے آپ کے کول ایک شیشی ہے اس شیشی دے وچ مٹی موجود ہے حضرت جبریل عرض کر دیں یا رسول اللہ تسی حسین دے نال پیار کر دے ہو میرے آقا فرمایا ہاں میں حسین دے نال پیار کردا اللہ دی بارگاہ وچ میرے آقا عرض کر دیں یا اللہ میں بھی حسین دے نال پیار کردا تیرا حسین دے نال پیار کرے یا اللہ تو دے نال بھی پیار کر پھر میرے آقا فرمایا تیرا حسین دے نال دشمنی رکھے گا یا اللہ تو بھی دے نال دشمنی رکھ حضرت جبریل عرض کر دیں یا رسول اللہ حسین تک کو بڑا پیار ہے پر جڑی شیشی دے وچ میں مٹی اٹھا کے پیش کی ہے ان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت جبریل عرض کر دیں اے سونیا تیرے اس نواسے نو تیری امت دے لوگ شہید کریں گے میرے آقا نے مٹی حضرت جبریل دے کولوں کیتی ہے پھر میرے آقا نے آپ دیاں اور بھی ازواج و مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن آپ دیاں بیویاں حیاتن پر میرے آقا نے او مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کی کیوں کیتی کہ میرے آقا دی اور نبوت والی نگاہ دیکھ رہی کہ او ویلے میری بیویوں میں سلمہ زندہ ہون گیا تو علم غیب بھی پتا چلیا کہ میرے آقا نے اللہ نے کتنے علم غیب عطا فرمائے وما ہوا علی الغیب بدلیل میرے اللہ فرمایا کہ میرا محبوب غیب دسن وچ بخیل نہیں میرے آقا نے ام سلمہ دے حوالے شیشی کیتی اور میرے آقا فرمایا اے سلمہ جدوں اے مٹی خون دے تبدیل ہو جاوے تو سمجھ جاویں میرا حسین شہید ہو جس وقت مٹی خون دے تبدیل ہو میں سمجھ بنی کہ میرا حسین شہید ہو اور میں 5 منٹوں دے اپنی گل ختم کرنا چاہنا پر میں توجہ انسان امام علی مقام میں تمہارے سامنے امام علی مقام 10 محرم کا دن جس دن آپ کی شہادت ہے اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ آپ نے بچے سارے گھر والے آپ نے میدان کربلا کی طرف سارا خاندان لے کے جاندے نے حضرت امام علی مقام آپ کا لخت جگر حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے آپ دی عمر آپ نے گودے یزیدیاں نے تیر ماریا آپ دے حلق میں تیر لگ داوے آپ شہید ہو جاندے نے حضرت امام حسین نے
حضرت علی اصغر نو اپنے گود وچ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ حسین دی قربانی قبول فرما لے. پھر حضرت علی اکبر دا نمبر آندا ہے ایڈا سونا جوان ہے جس دے وچوں میرے آقا امام الانبیاء دا عکس نظر آندا ہے. حضرت علی اکبر عرض کر دین اے ابا جان میں بھی اپنے نانے دے دین تے قربان ہونا چاہتا ہوں. حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اجازت فرمائی. آپ گھوڑے تے سوار ہوندے نے. آپ نے یزیدیاں دے کئی بندے فاصلے جہنم کیتے نے. پھر یزیدی مل کے حملہ کردے نے. حضرت علی اکبر شہید ہو جاندے نے. بڑی سونی گل میں سناونا چاہتا مفتی منیر حیدر صاحب. حضرت قاسم دا جدو نمبر آیا حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا حضرت امام حسین دا بھتیجا ہے. حضرت امام قاسم عرض کر دن اے چچا جان میں بھی اپنے نانے دے دین تے قربان ہونا چاہتا ہوں. میرے کزن شہید ہو گئے نے. میرا خاندان شہید ہو رہا ہے. میں بھی چاہتا ہوں میرا خون بھی نانے دے دین تے قربان ہو جاوے. پر میرے آقا حضرت امام علی مقام فرمایا اے میرے بھتیجے تسی میرے بھائی حسن دی نشانی آؤ میں تانوں اجازت نہ دیندا. اجے حضرت قاسم عرض کر دین اے چچا جان مینوں اپنے باپ حضرت امام حسن نے کوئی چیز لکھ کے دیتی آئی کوئی چیز تحریر کر کے دیتی آئی اور مینوں باپ امام حسن فرمایا ہائی اے بیٹا جدوں میرے بھائی حسین تے اوکھا ویلا آوے یہ تحریر پڑھ کے ہی دے ہوتے عمل کرنے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں تحریر پڑھ دے اس دے وچ حضرت امام حسن نے یہ گل لکھی آئی کہ جدوں میرے بھائی حسین تے اوکھا ویلا آ جاوے اے میرا بیٹا قاسم پھر جان قربان کر دینی ہے. اے او قاسم یاد رکھو میں ایویں گل نہ کردا جڑی گل کردا ہاں او میں حوالہ بھی دکھا سکدا ہاں. حضرت امام قاسم جڑا امام علی مقام دا بھتیجا ہے او دا جڑا رشتہ ہے حضرت امام حسین دی بچی دے نال ہے. حضرت امام علی مقام دی بیٹی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آپ دا رشتہ ہے. جدوں حضرت امام حسین نے ایک گل سنی کہ میرے باپ حسن نے ایک تحریر لکھ کے دیتی ہے آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. آپ فرماتے ہیں جا بھتیجا میں تینوں اجازت دیندا ہاں جا تو یزیدیاں نال جنگ کر لے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے سونے جوان نے جدوں وہ جنگ واسطے آندے نے کئی بندے واصلے جہنم کردے نے بالآخر آپ بھی شہید ہو جاندے نے. جڑی میں آخر تے تانوں گل سنا رہا ہاں اے گل انہوں سن کے انہوں نکالنی نہیں انہوں سن کے اس کو دل وچ بیٹھانا ہے. اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا رکھتے ذکر حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جدو نمبر آدھے حضرت امام زین العابدین عرض کر دیں اے ابا جان میں کو بھی اجازت فرماؤ میں بھی نانے دے دین دے قربان ہونا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین فرمایا اے بیٹا میرے نانے دی آل دا سلسلہ تیرے چوں چلنا ہے. اس وقت جدو اسی شہید ہو جاواں اپنی بیویاں نو گھر والے نو لے کے مدینہ چلا جاویں تینوں میں اجازت نہ دینا. حضرت زین العابدین نے اپنا سارا منظر اکھاں دے نال ویکھیا. حضرت امام حسین نے اجازت نہ فرمائی. بالآخر حضرت امام علی مقام او تلوار تیری مولا علی دی تلوار ہے او اٹھا کے اپنے نانے دا امامہ سر تے بن کے گھوڑے تے سوار ہو کے ترائے دن دا پانی بند کیتا گیا. اتنا امتحان اللہ دی طرفوں پر میرے نبی نے دعا جو منگی رہی یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما.
امام علی مقام 3 دن دا پیاسا ہے جدوں آپ گھوڑے تے سوار ہو کے جنگ واسطے آندے نے آپ نے شہیدیاں دے او بندے واسطے جہنم کی جڑے بڑے بڑے جوان ہیں شہیدی بڑے پریشان ہو گئے نے کہ 3 دن دا پیاسا ہے کہ اتنی دلیری دے نال اتنی جرات دے نال جنگ کر رہے ہیں اگر یہ پانی پی لیندا پھر ساڈا کیا بنیا حضرت امام علی مقام نے شہیدیاں دے کئی بندے واسطے جہنم کی دے جدوں نماز دا ویلا آندا ہے حضرت امام علی مقام نے قیامت تک کے سبق دیتے ہیں کہ اگر نماز دا ویلا ہو جاوے تیر لگ رہے ہون جسم دے وچ خون بہ رہا ہوئے پر جب نماز دا ویلا آوے امام علی مقام نے یہ سبق دیتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑی اسی پنکھاں دے تلے چٹائیاں ہوتے نماز بھی پڑھنا مشکل سمجھ لیا آؤ امام علی مقام دا سجدہ ویکھو تیر پرس رہے نے دشمن سر تے کھڑے نے 72 ٹن قربان نے پر جب نماز دا ویلا آندا ہے حضرت امام علی مقام نے اپنی نماز شروع فرمائی یزیدیاں نے پھر کے آپ دے حملہ کیتا آپ دا جیڑا سر رہی تن تو جدا کر چھوڑیا جب سر تن تو جدا ہوندے پھر آپ دا سر کوفہ دے بازار وچ پھرایا گیا کہ آپ دے سر وچوں قرآن دی آواز آندی آئی حضرت امام علی مقام آخری گل جڑی میں ہن تواڈے سامنے کر رہا آپ دا لفظ جگر چند منٹ میدان کربلا دا واقعہ بیان نہیں ہو سکتا پر 2-4 گلیں آخری گل بھی میں کہتا ہوں امام زین العابدین دی پھر انشاءاللہ میری تقریر بھی ختم کی نماز عشاء تھا حضرت امام زین العابدین حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کی شہادت کے بعد یزید کے سامنے پیش کیا یزید کے سامنے جدوں حضرت امام زین العابدین پیش کیا گیا نا سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا بیٹا بھی سامنے آ گیا یزید کے سارے بندے موجود ہیں لشکر موجود ہے یزید کا بیٹا امام زین العابدین نے کہتا ہے کہ دیکھ آج ساڑھے باپ دی حکومت آ جا تو ساڑھی طرف اگے جیڑی یزید کا بیٹا گل کہتا ہے نا وہ آتا ہے دیکھ ہر طرف سارے ڈھنکے نے سارے ڈھنکے نے میرے باپ کی شہرت دے یاد رکھو کہ پھر اذان دی آواز آ گئی آواز اذان دی آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ آواز آئی پھر یزید دی اس محفل میں امام زین العابدین گرج کے بولے کڑک کے بولے پتہ چلے فاسق فاجر حکمران دے سامنے کڑک کے بولنا امام حسین دے پتر دی سنت حضرت امام زین العابدین فرمایا سونا او یزید کا بیٹا سونا تیرے باپ یزید کا کوئی نام لین والا نہیں ہوگا میرے نانے کی آواز ہر مسجد بھی چلا رہے قیامت تک سونا اگے کچھ خوشامدی لوگ وہ دن آپ ہتکڑیاں لگی ہوئی آپ نے ہتکڑیاں لگی ہوئی علامہ فیاض صاحب کچھ خوشامدی لوگ وہی جی کی ہوگی ہے جی ہاں ہوں کرنا لے بھی بڑے ہوتے بندہ وہ جی کی جی ہتکڑیاں جی حضرت امام علی مقام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں توجہ کی تھی نا ہتکڑیاں ٹوٹ گئی آپ فرمایا اس جگہ تے اسی استقامت دکھائی ہے کرامت نہیں دکھائی تسی کے سمجھ دیا اسی مجبور اگر میں چاہتا اے ہتکڑیاں اس جگہ تے ٹوٹ گئی ہونا پر اسی کرامت نہیں استقامت دکھائی ہے علماء موجود نے کرامت استقامت درجہ اعلی ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے توجہ کی تھی نا ہتکڑیاں ٹوٹ گئی ہاں طاقت ہوں دے زور نہیں لایا بیٹھے من خدا آگے بات یہ نہیں کوفیاں دا بندہ آپ تشریف مدینہ پاک لایا ہے کچھ عرصے بعد کوفے دا بندہ یزیدیاں دا بندہ مدینے میں آیا کہ رات آ گئی ایک گل تقریر ختم کرتا
کوفے میں رات آئی تو اس کہیں پوچھا میں رات کرنا چاہتا ہوں مسافر ہاں کتنے رات کراں کہ بندے آقا سامنے سیدان دا ڈیرے سیدان دا ڈیرے اتھے لگا وہاں روٹی بھی لگ دی بستر بھی لگ دی ہر چیز لگ دی اتھے لگا وہ بندہ چلا گیا امام زین العابدین کے کو دروازے تھے وہ بندہ جا کے کہتا ہے کہ میں رات کرنا چاہتا ہوں امام علی مقام حضرت امام زین العابدین بیٹھ کے فرمایا ٹھیک ہے جی بستر بھی مل سی کھانا بھی مل سی سب کچھ مل سی رات گزاری صبح جس وقت کو کوفے دا بندہ چلا نا امام زین العابدین اس کے نال چلے کچھ اگے گئے نا امام زین العابدین رستے دا خرچہ بھی دیتا رستے دا خرچہ بھی دیتا وہ کوفے دا بندہ یزیدی لشکر دا بندہ کہندا ہے کہ امام پاک انہیں لگتا ہے تو سب ایک پہچانا نہیں میں کوفے چایا میں یزیدی لشکر دا بندہ یا امام علی مقام بے لخت جگر امام زین العابدین کیا فرمایا آپ فرمایا سونا پھر کو میں آدھا بھی پہچان کے دہائی او دوڑا کردار ہے اے ساڑا کردار ہے او دوڑا کردار ہے اے ساڑا کردار ہے ایسا کوئی دس دے کے گئے ہیں میرے آقا فرمایا توڑے نال کوئی توڑے دوسروں دے نال جوڑو ہاں ایک سبق سادو تک کوئی بندہ گل آکھے تو ہم برداشت نہ کر دے پر یاد رکھو اپنی ذات واسطے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں پر دین واسطے کوئی گل برداشت اسی نہ کرے صحابہ نے کوئی گل کرے سب برداشت نہ کر سکتے اہل بیت نے کوئی گل کرے اسی برداشت نہ کر سکتے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت عشق تابعداری وفاداری نصیب فرمائے میں جو کچھ بیان کیتا ہے یہ جو سارا کو عمل کی توفیق